آپ دیکھ رہے ہیں زویا ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیئر ویورز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرد اور عورت کی عزت میں فرق۔ ویورز، آج کل ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ایک نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سبق کے ذریعے ان میں یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عزت کو ان سے منسوب کر کے دراصل ان کے لیے ایک بیڑی بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ لڑکا منہ کالا کرے تو اس سے خاندان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر لڑکی کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ لے تو خاندان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ویورز، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ انہیں فریب دینے والوں کی واردات دیکھیے۔ اس بکواس کے ذریعے ہماری بچیوں کو کوئی حق نہیں دلایا جا رہا، بلکہ مرد سے عزت کی نیلامی میں ہم بستری کروائی جانے والی مقصود ہے۔ اگر مرد منہ کالا کرتا ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو خاتون کو بھی منہ کالا کرنے کی آزادی دی جائے۔ ایسا ہونے پر عزت کی رٹ نہ لگائی جائے۔ اگر مرد بے غیرت ہے تو عورت کو بھی بے غیرت ہونا چاہیے، اور یہ فریب انہیں وہی مرد دے رہا ہے جو ان سے کے لیے شکار سے نکلتا ہے۔ خاندان کی عزت عورت پر ہی کیوں داؤ پر لگائی جاتی ہے؟ مجھے یہ یقین نہیں کہ اگر ہماری بچیوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو وہ کیوں آزادی کا ماحول اختیار نہیں کرتی ہیں۔ سب سے بنیادی فرق مرد اور عورت کی عزت کی نوعیت کا ہے۔ مرد بالغ ہوتے ہی عزت سے سرفراز نہیں ہوتا، بلوغت بھی چھوڑ دینے اور 20 سال کا ہو کر بھی عزت دار نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فلاں نوجوان کی بڑی عزت ہے۔ ہر مرد 20 سے 25 سال کی عمر میں جا کر اپنی عزت کمانا شروع کرتا ہے۔ 25 سے 30 سال تک عملی زندگی کے رگڑے کھانے کے بعد پہلی بار اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑی عزت کما لی ہے۔ اس عزت کے لیے 25-30 سال کے دوران درجنوں لوگوں، سینکڑوں لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کئی لوگوں سے اس کو کھری کھری سنائی جاتی ہیں۔ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے بھلے ہی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہر شریف مرد کو لوگ عزت دار سمجھتے ہیں، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس عزت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا طارق جمیل یا ڈاکٹر عبدالخیر خان سے زیادہ شریف آدمی کہاں سے لا کر دکھاؤں؟ انصاف سے بتائیے، ان پر کرنے والے موجود نہیں ہیں؟ اس کے برخلاف عورت جیسے ہی بالغ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی عزت سے سرفراز ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عزت تحفہ خاص میں دی ہے۔ عورت پروفیشنل لائف میں جتنے ہی چاہے کام کر لے، اس کی عزت کمائی نہیں بنتی۔ آپ کو کسی نے آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ لڑکی نے کتنی عزت کما لی ہے، یا اس عورت نے دیکھیں کیا اچھا کارنامہ کیا ہے۔ اگر 70 سال کے بڑے میاں کو 20 سال کے لڑکے کو پکارتے ہوئے کہتے اے لڑکے، تو کوئی حیران نہیں ہوگا، بلکہ وہ لڑکا دوڑتا ہوا آئے گا جی انکل کہتا ہوا۔ لیکن یہی بڑے میاں 20 برس کی لڑکی کو اے لڑکی کہہ کر پکاریں گے تو لوگ بڑے میاں کو گھورنا شروع کر دیں گے، کیونکہ بچیوں کا احترام بڑوں پر بھی لازم ہے۔ یہی بات ہے کہ عورت کو عزت وہ تحفہ خدا بندی ہے جو مسلمان عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے عطا کر رکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابھی 200-400 سال قبل تک مغربی عورت کے انسان ہونے پر اہل مغرب میں اختلاف تھا۔
اس کا عزت دار ہونا تو دور کی بات، کبھی بڑے بڑے نامور فلسفوں کے خواتین کے متعلق اقوال نکال کر پڑھے، آپ کے کان گرم ہو جائیں گے۔ چونکہ مرد کی عزت ایک کمائی ہے، اس لیے اس کو ضائع ہونے پر دوبارہ کما جا سکتے ہیں، لیکن عورت کی عزت تحفہ خدا بندی ہے، اس کی قدر ایک بار چلی جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ آپ کی عزت کمائی نہیں، انمول ہے۔ یہ اس کے انمول ہونے کی دلیل ہے کہ ہر شریف عورت کی عزت غیر متنازع ہے۔ آپ ایسی شریف عورت نہیں دکھا سکتے جس کی عزت کے 10 افراد قائل ہوں اور 10 انکاری ہوں۔ جو ہی ایک انسان کسی بھی شریف عورت کی عزت پر انگلی اٹھاتا ہے، معاشرہ اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور یہ رد عمل خدائی نظام ہے۔